السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، ہم تمام اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے محرم کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامی سن ہجری کا آغاز کس طرح ہوا، کس نے اسے پہل شروع کیا۔ جس عظیم شخصیت نے اس کا آغاز کیا اس کی شہادت بھی محرم کی پہلی تاریخ سن 24 ہجری میں ہوئی۔ سن ہجری جو اسلامی دنیا میں رائج ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قائم کیا ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے عیسوی سال مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی۔ مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت یعنی 17 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ان لیٹرز میں، خطوط میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا اور کب پہنچا، کب اس پر عمل جاری ہوا۔ ان سب باتوں کا سمجھنے کا دار و مدار تاریخ لکھنے پر ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر اکابر صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی۔ ان کے مشورے رائے کے بعد یہ طے پایا کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اسی سال سے سن ہجری کا آغاز کیا جائے اور محرم الحرام اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابہ میں سے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا، اسی لیے آپ کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کل 10.5 سال خلافت کا بار سنبھالا۔ اس مختصر سے عرصے میں انہوں نے ایک ایسی عظیم الشان حکومت قائم کی تھی جو طاقت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے اپنے زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت صرف فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں، بلکہ عدل و انصاف، رعایا کی خیر خواہی، فلاح و بہبودی اور حکمران کی حیثیت سے ذمہ داری کا احساس عمر رضی اللہ عنہ کے وہ کارنامے، خوبیاں ہیں جن کی مثال دنیا کا کوئی دوسرا حکمران پیش نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخوں میں ان کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے اور وہ بعد کے حکمرانوں کے لیے ایک ایسا مثالی آئیڈیل بن گئے جس کی ہر اچھے حکمران نے تقلید کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا۔ اس کے بعد جس قدر خلفاء ہوئے وہ سب امیر المؤمنین کہلائے۔ اور آج جیسا کہ میں نے کہا کہ محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو ابو لولو فیروز نامی شخص جو ایران کا تھا، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ فیروز یہ ایران کا رہنے والا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا تھا، یہی قومی تعصب اس کے اندر تھی، اس لیے وہ ہمیشہ گھات میں رہتا کہ موقع ملے تو خلیفہ دوم کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ آخر ایک دن وہ وہی کر گزرا جو اس کے دل میں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جماعت سے نماز ہو رہی تھی، سارے نمازی بڑی توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ جماعت میں شریک تھے۔ اچانک ابو لولو فیروز خنجر لے کر آیا، آتے ہی عمر رضی اللہ عنہ پر وار کرنے لگا۔ اس نے 6 وار کیے۔ ایک بار اس کا خنجر عمر رضی اللہ عنہ کے ناف کے نیچے لگا، اس کے لگتے ہی آپ نے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا تاکہ وہ نماز پڑھائے۔ خود گر پڑے، شدید زخمی ہو گئے۔ یہ 26 ذی الحجہ یعنی 23 ہجری کا دن تھا۔ 4 دن تک آپ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو سن 24 ہجری کو اپنے بیٹے سے کہا، میری پیشانی زمین سے لگا دو، اس طرح سجدے کی حالت میں جان اللہ کے حوالے ہو جائے۔ آپ کی نماز جنازہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے
پڑھائی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب سکرات کے قریب تھے، موت کے قریب تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے عبداللہ، ایک معاملہ دنیا میں باقی رہ گیا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ بولے بیٹا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ، ان سے ذات طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ یہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست کر رہا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے خاص کر کے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے یہ چھوڑ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے، اپنے ابا جان کو اجازت کی بات بتائی کہ ام المومنین نے اجازت دے دی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ دوبارہ تم جنازہ اٹھانے کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کرنا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی جنازہ اٹھانے کے بعد۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مبارک ہو، بالکل اجازت ہے اپنے ساتھیوں میں دفن کرنے کی، انہوں نے اجازت دے دی۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں برابر میں دفن کر دیے گئے۔ یہ بڑی عظیم شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آج پہلی تاریخ محرم کی جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جس میں یہ تاریخی چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے محرم کی، جہاں بہت ساری شرعی اور تاریخی حیثیت ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلی تاریخ جس میں عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ واقعی معنی میں اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بتائی، خصوصیت کا ذکر حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جس گلی سے عمر گزرے اس گلی سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی نے خاص دعا کی، اے اللہ یہ عمر ہیں ابو جہل نہیں، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ نے نبی کی دعا سنی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایمان سے مالا مال کیا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، صحابہ کے واقعات جتنے بھی یاد رکھیں اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے جیسے کہ اللہ تعالی صحابہ سے راضی ہوا، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔